السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات مہمانان عظام، وہ دور دور سے تشریف لائے میرے سامعین عظام، پردے کے آڑ میں تشریف رکھی میری مائیں اور بہنیں، آپ سبھی حضرات کا اس پررونق جلسے میں آنا مبارک ہو، مبارک. اولاً میں جامعہ ہادہ کے منتظمین کا اور اس وقت کے جو منتظمین ہیں ان حضرات کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ بندہ ناچیز کو آپ نے کچھ کہنے کا، سننے کا، سیکھنے کا موقع دیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، کہ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. حضرات سامعین، میں نے قرآن کریم کی جو آیات پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا: اے محمد، آپ نبی، آپ مومنات کو، آپ ایمان لانے والی خواتین کو یہ کہہ دیجئے کہ جیسے خدا کا حکم ہے ویسے وہ زندگی کو گزارے، خدا کے حکم کے خلاف زندگی کو نہ گزارے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، انہیں کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ان کے ابدان کے جو خوبصورت کی چیزیں ہیں انہیں اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پڑھی ہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے مومن مسلمان بستے ہیں سب کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. یہاں طلب علم فرض قرار دیا جا رہا ہے. آج آپ کا یہ جلسہ، آپ کا یہ جامعہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آج ہم اسی سلسلے کی تکمیل میں لگے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مسلم کے اندر آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے، جیسے مسلمان مرد داخل ہے ایسے مسلمان عورت بھی داخل ہے. اور آج جامعۃ الکبریٰ جو ہمارا یہ جامعہ ہے اسی سلسلے کی کڑی میں سمجھتا ہوں. حضرات، قرآن کریم نے صرف مردوں کو حکم کرنے میں، مردوں کو شریعت کی طرف متوجہ کرنے میں مصروف نہیں رہا، بلکہ خواتین کو جیسے ایک مرد کو اسلام کے اندر حق ہے ویسے عورت کو بھی اسلام کے اندر اتنا ہی حق ہے. اسی لیے رب العالمین نے جہاں مسلمانوں کو یعنی مسلمان مردوں کو شریعت کے پابند ہونے کا حکم فرمایا وہی عورتوں کو شریعت کے پابند ہونے کا حکم فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بات رکھی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ خالد سیف اللہ رحمانی، فقیہ وقت خالد صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت ایک جگہ کا سفر فرما رہے تھے. یعنی میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ خواتین کی تعلیم کتنی ضروری ہے، اور کچھ خواتین ایسی ہیں جو خدا کی بندی، جو علم حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن آج ان کے لیے دنیا میں جگہ فراہم نہیں ہے.
ایک مرتبہ حضرت اپنی میگزین میں لکھتے ہیں کہ میں ایک جگہ سفر کر کے گھر کو تشریف لے رہا تھا، لوٹ رہا تھا، لیکن ایک خاتون کا میرے پاس فون آتا ہے اور وہ رو رو کر فون پہ اس سے بات کرنی نہیں جا رہی ہے۔ وہ فون کر کے میرے کو کہتی ہے کہ حضرت مجھے پڑھنا ہے، مجھے تعلیم حاصل کرنا ہے، لیکن میں نے بہت لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی، انہوں نے مجھے کوئی موقع نہیں دیا، کوئی مجھے موقع فراہم نہیں کیا، میں شریعت کی تعلیم کیسے حاصل کروں؟ حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں بیٹی، تمہیں کیا بات ہے، کیا تمہاری خواہش، کیا تمہیں تمنا ہے، تمہیں کیا سیکھنا ہے، تم مجھے کو بتاؤ، انشاءاللہ میں تمہارے اس غم کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے جو اپنا غم سنایا، درد سنایا، اس نے یہ کہا کہ یاد رکھیں حضرت، میں نے اگر اس دنیا کے اندر رہ کر اسلام کی تعلیم حاصل نہیں کی، شریعت کی تعلیم سے میں آگاہ نہیں ہوا، تو کل قیامت کے دن اگر خدا نے مجھے پوچھا کہ تو نے اسلام پر عمل کیوں نہیں کیا، شریعت پر عمل کیوں نہیں کیا، تو میں یہی مولویوں کو، یہی حفاظ کو میں پکڑوں گی کہ انہوں نے مجھے نہ سیکھنے کا موقع دیا، نہ سکھانے کا موقع دیا۔ حضرت نے کہا انشاءاللہ تمہارے غم کو ضرور سنا جائے گا اور اس کا ضرور بندوبست کیا جائے گا۔ اس خاتون نے کہا ہے کیا قرآن صرف مردوں کے لیے ہے؟ کیا حدیث صرف مردوں کے لیے ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا صرف مردوں کے لیے ہے؟ کیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے لیے نہیں ہے؟ آج جو مدارس کھولے گئے ہیں، آج جو مساجد ہیں، ذرا آپ بھی بتلائیے کہ مساجد کے اندر جو لوگ جاتے ہیں کیا مرد جاتے ہیں، خواتین جاتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور اب چلا گیا، خیر القرون کا اب دور ختم ہو گیا۔ اب اتفاق کے ساتھ یہ مسئلہ پر عمل ہو رہا ہے کہ خواتین کا مسجد کے اندر آنا ممنوع ہے۔ اسی لیے مسجد کی محراب سے جو بھی بات رکھی جاتی ہے وہ مردوں کے لیے رکھی جاتی ہے، مرد پر خطاب کرتے ہیں، مرد سنتے ہیں۔ تو آخر وجہ یہ ہے، آخر بات یہ ہے کہ خواتین کا اسلام کا مخاطب نہیں ہے؟ کیا مسجد مردوں کے لیے ہے؟ مدرسے سے جو خطاب کیا جائے گا، مدرسے میں جو بات سنی جائے گی، جو سنایا جائے گا، کیا وہ سب مردوں کے لیے ہے؟ نہیں۔ حضرت نے فرمایا تمہارا یہ خیال، تمہارا یہ سوال بالکل بجا ہے، انشاءاللہ میں اس بات کو ضرور سننے کی کوشش کروں گا۔ حضرت چونکہ ایک ذمہ دار قسم کے آدمی ہے، حضرت کے تحت ہزاروں مدرسے چلتے ہیں، حضرت نے اس خاتون کو تسلی دیا اور کہا کہ تمہارا یہ غم واقعی غم ہے اور شریعت کے خاطر غم ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس خاتون نے جب درد بیان کیا کہ میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ واقعی کہ کچھ خواتین سب مرد یکساں نہیں ہوتے ہیں، ہاتھ کی انگلیاں سب برابر نہیں ہیں، کہ بہت سارے خواتین، حضرت نے یہ وجہ بیان کی ہے۔ اس خاتون نے حضرت کو یہ وجہ بیان کیا ساتھ میں کہ حضرت آپ فرمائیے خواتین گھر میں زیادہ رہتی ہیں یا مدرسے یا مرد لوگ زیادہ رہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا خواتین زیادہ رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین ہر وقت موبائل میں لگی رہتی ہیں اور موبائل میں ایسی چیز دکھائی جاتی ہے جو گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کے باعث ہوتی ہے۔ تو اگر مدرسوں میں، مسجدوں میں اگر ہر جگہ صرف مردوں کو مخاطب بنایا جائے گا، مرد ہی مخاطب کریں گے، تو پھر خواتین کو اسلام سے کیسے آگاہ کیا جائے گا؟ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اسلام کے قلعے جیسے مسلمان مردوں کے لیے ہے ویسے مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہونا ضروری ہے۔ آج ہم یہ عہد کریں کہ جامعۃ الکبریٰ، خدیجۃ الکبریٰ جیسی ایک مدرسہ ہے، جامعہ ہے، اس طرح ہزار مدرسے ہم خواتین اسلام کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ۔ ہم امید کرتے ہیں یہاں سے جو خواتین حضرات پڑھ کر فارغ ہو رہی ہیں، ہم امید کرتے ہیں وہ ایک اسلام کا قلعہ لے کر یہاں سے نکلیں گی اور اسلام کا ایک روشن چراغ بن کر نکلے گی۔ میں آخر میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور روایت ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اسلام کے اندر حلال چیزوں میں سب سے مبغوض اور سب سے ناپسند چیز اگر کسی چیز کو حلال قرار دیا گیا ہے تو وہ ہے مسئلہ طلاق۔ یعنی اگر انسان حتی الامکان کوشش کرے کہ اس سے طلاق نہ دی جائے، کہ وہ طلاق نہ دے، اپنی خاتون کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کو خوشگوار زندگی بنا کر زندگی گزارے، لیکن اگر زندگی خوشکن نہیں بلکہ پریشان کن بن جائے تو اس کا راستہ یہی ہے۔ اسلام نے طلاق سلوشن کے طور پر دیا ہے، اسلام نے طلاق کوئی پسندیدہ اور محبوب چیز بنا کر نہیں دی ہے۔ حضور مجھے یہاں بتلانا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابغض فرمایا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، انسان جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو چند نقصانات کا فیس کرتا ہے۔ نمبر 1، خواتین سے جب وہ اپنے آپ کو جدا کر لے گا،
چونکہ دو خاندان آپس میں ملے ہوئے تھے، اب دو خاندان کا آپس میں جدائیگی ہونے کی وجہ سے فتنہ فساد کا امنڈ شروع ہو جائے گا۔ دوسرا سب سے بڑا فتنہ جو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو اولاد ہوتی ہے اس کی نسل برباد ہو جاتی ہے۔ مجھے اصل یہی پوائنٹ پر بات کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابغض فرمایا، علماء نے اس کی تحقیق کرتے کرتے، ریسرچ کرتے کرتے اس بات کے نتیجے پر پہنچے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق کو سب سے مبغوض، سب سے ناپسندیدہ کیوں قرار دیا۔ علماء نے لکھا ہے، یہاں جو پوائنٹ میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نسل یعنی جو بچے ہوتے ہیں ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی انسان نکاح کرتا ہے، بیوی سے اس کو بچے ملتے ہیں اور کل وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو وہ بچے یا تو باپ کے پاس رہیں گے یا ماں کے پاس رہیں گے۔ اگر کہ باپ کے پاس آ جاتے ہیں تو ماں کی پیاری گود سے، ماں کی پیاری تعلیم سے، ماں کی پیاری تربیت سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر باپ کے پاس رہتے ہیں، اگر ماں کے پاس رہتے ہیں تو باپ کی دست شفقت، باپ کی مہربانیوں سے وہ محروم ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ابغض، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق کو جو سب سے ابغض فرمایا، علماء نے یہی فرمایا کہ بچوں کی نسل برباد ہو جاتی ہے۔ بچوں کی نسل برباد ہونے کی یہی وجہ ہے کہ طلاق دے دی جاتی ہے اور جدائیگی ہو جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ماں باپ کا کچھ نہیں ہوتا، زندگی بچوں کی برباد ہو جاتی ہے۔ ان کی زندگی تابناک بننے والی تھی، مستقبل روشن بننے والی تھی، ان کی زندگی ایک اندھیری زندگی بن جاتی ہے۔ تو بتلانا یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ ماں کے پاس چونکہ تعلیم ہوتی ہے، اس لیے اگر طلاق دے دیتا ہے تو ماں کی تعلیم سے وہ محروم، ماں کی تربیت سے محروم، اسی لیے سب سے ابغض فرمایا گیا۔ اسی لیے جیسے ایک مرد کی تعلیم ضروری ہے، ایک خاتون کی تعلیم بھی ضروری ہے، جیسے ایک مرد تعلیم سکھانے